معادن الجود والکرم وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ سب سے پہلے اسٹیج پر تشریف فرما حضور سربراہ اعلیٰ صاحب قبلہ، ہمارے تمام معزز اساتذہ کرام اور میرے دل سے انتہائی قریب عزیز طلبہ، میں آپ کے درمیان آ کر اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہوں، اور جیسا کہ ہمارے استاد گرامی نے کہا کہ چند منٹوں کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، ایک پروفیسر اسٹیج پر حاضر ہو اور اپنے اساتذہ کرام کے درمیان سبق سنانے کے لیے حاضر ہو تو وقت کی قید لگانا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں مختصر ضرور گفتگو کروں گا اور ان کے حکم پر میں عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ، چونکہ استاد ہیں الحکم فوق الادب، میں بہت دیر سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنی نوعیت کی، بہت سنجیدگی سے سنیے گا، اپنی نوعیت کی دنیا کی عظیم ترین دانشگاہ میں اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ میں سے کسی کے ہاتھ میں نہ تو قلم دیکھ رہا ہوں اور نہ ہی نوٹ بک دیکھ رہا ہوں۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ اتنے بڑے اسکالر علی جناب شاہد رضا مصباحی صاحب، ریحان مصباحی صاحب نے اتنی شاندار گفتگو کی، اور میں نے ان کی گفتگو کے بیشتر نکات کو نوٹ کر لیا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایک صاحب نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میرے پاس کاپی اور قلم ہے۔ دیکھیے، میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ میں سب سے پہلا مشورہ یہ دینا چاہوں گا، میرے اساتذہ کرام یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، میں بیشتر اسباق کو نوٹ کر لیا کرتا تھا، اور نوٹ کرنے کی، تحریر کرنے کی وہ عادت آج تک میری ہے، اور میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے صفحات کو پورے طور پہ رنگین کر لیا ہے۔ کل ہو کر کے جب میں اپنے چیمبر میں بیٹھوں گا تو انشاءاللہ جو ہمارے ڈاکٹر شاہد رضا صاحب نے گفتگو کی ہے، تو آج آپ کے درمیان جو میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، امپورٹنس آف کریئر کاؤنسلنگ فار امپلائمنٹ آف مدرسہ ایجوکیشن، مدرسہ اسٹوڈنٹ، یعنی مدارس کے طلبہ کے لیے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا امکانات ہیں روزگار کے، جب میں اس پر لکھنے کی کوشش کروں گا اور اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تو ان کے جتنے بھی پوائنٹ ہیں ان سب کو شامل کر لوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ محروم ہو گئے، یو آر deprived now the most of the point of Dr. Shahid Raza Misbahi who pointed out upon before you۔ آپ محروم نہیں ہوئے، یقیناً آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، میں خوش ہوں۔ 2016 میں جب میں یہاں آیا تھا تو میں نے اپنے اساتذہ کرام کے درمیان میں نے درخواست کی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے، میں نے اس وقت صحافت، امپورٹنس آف میڈیا پر گفتگو کی تھی، اور میں نے درخواست کی تھی، آج بھی ریکارڈنگ آپ کے پاس موجود ہو، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر طالب علم کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہونا چاہیے، اور 2020 آتے آتے یہ تمام اساتذہ کرام اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آپ کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہونا چاہیے آن لائن کلاسز کے لیے۔ کیا ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بتائیے نا۔ ارے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ دیکھیے کیا ہے کہ ایک اسکالر جب بھی آ کر آپ کے درمیان چیلنج کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کے درمیان اس وقت کی زندگی نہیں ہوتی ہے، اس وقت کے حالات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آنے والے 50-100 برسوں کے حالات ہوتے ہیں۔ 2019 میں مجھے جب وائٹ ہاؤس نے امریکہ کی سرزمین پر بلایا تھا، تو جب امریکی سفارت خانے سے فون آیا کہ کیا آپ وائٹ ہاؤس کی دعوت پہ آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا ارے بھائی کیوں نہیں جانا چاہوں گا۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر کے کہ جب واشنگٹن کی سرزمین پر میں گیا اور وہاں جمعہ کا دن آیا تو میں نے اپنے گائیڈ سے کہا کہ مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے، تو گائیڈ نے کہا کہ یہاں پر واشنگٹن یونیورسٹی میں ایک چیپل ہے۔ آپ ایسے کتنے لوگ جانتے ہیں چیپل کسے کہتے ہیں؟ بتائیے۔ چیپل کہتے ہیں چرچ کو۔
तो उन्होंने कहा यहाँ पे एक चैपल है ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, और ये चैपल वाले ये ऑफर करते हैं कि जुमा की नमाज आप यहाँ अदा करें। मेरा इश्तियाक बढ़ा, मैंने कहा मैं बिल्कुल जाऊंगा। और आप जानते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, मैंने सोचा कि हमारे जो डेलीगेशन में 6-7 लोग हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, और मैं ही अकेला आलिम दीन था। मैंने सोचा कि उस चैपल में जाकर अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं जुमा का खुतबा भी दूंगा, मैं नमाज भी पढ़ाऊंगा। जब वहाँ पर गया तो एक स्कॉलर लीबिया के आए और उन्होंने कहा कि देयर इज एनीवन प्लीज रिसाइट अजान, अगर आप में से कोई चाहे तो अजान दे दें। मैं कहा रुकने वाला था, मैं खड़ा हुआ, मैंने अजान दी। उसके बाद उसने बेहतरीन खुतबा दिया अंग्रेजी जबान में। मैंने देखा, आप मुस्कुराइए नहीं, बहुत संजीदगी के साथ सुनिए। मैंने देखा कि जो नमाजी थे उससे पीछे कुछ यहूदी बैठे हुए थे, कुछ क्रिश्चियन बैठे हुए थे, और वो उस स्कॉलर की गुफ्तगू को सुन रहे थे। मेरे ज़हन में सवाल हुआ और मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप में से अगर कोई किसी शख्स को उस चैपल में जुमा का खुतबा देने का मौका मिलता तो आपकी ज़बान में देते? क्या बोलते? किस तरह का चैलेंज होता? मैंने अपने तौर पर सोचा था कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान करीम में जो इंटरनेशनल बिरादरी की जो तालीमात के लिए जो तालीमात दी गई हैं, उन तमाम तालीमात को मैंने अपने ज़हन दिमाग में बैठाने की कोशिश की, और मैंने सोचा कि अंग्रेजी ज़बान में मैं उनके दरमियान इन निकात को पेश करूंगा। साथियों, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और चूंकि वक्त मुझे मिला नहीं तो मैं इस टॉपिक में बिल्कुल ही गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि 1 घंटे का ये लेक्चर है और बेशतर बातें इन्होंने गुफ्तगू कर दी हैं। तो इंशाल्लाह किसी और मौके पर हो सकता है कल 7 बजे गुफ्तगू करूं। हमारे असातिज़ा किराम, चूंकि बुजुर्ग असातिज़ा किराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, ठंड का वक्त है, कैद भी लगा दी गई है, तो बस मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। इन चैलेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और आप अपने आप को कम समझने की कोशिश नहीं कीजिए। जब 1997 में मैं इसी इदारे से फारिग होकर के गया था तो दिल्ली की सरजमीन पर हमारी रहनुमाई के लिए कोई नहीं था, और आज मिसबाही बिरादरान की पूरी खेप तमाम यूनिवर्सिटीज में मौजूद है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अल-अहमद रिज़वान का फैज़ान है, इन असातिज़ा किराम की दुआएं हैं। और आप याद रखें कि आप उस वक्त तक डॉक्टर शाहिद रज़ा मिसबाही या डॉक्टर अफजल मिसबाही नहीं बन सकते जब तक कि यहाँ इन असातिज़ा किराम के दरमियान ज़ानुए अदब तह करके आपने मेहनत के साथ इल्म हासिल नहीं की। यहाँ तालीम का जो बेहतरीन इंतजाम है दुनिया की किसी दानिशगाह में आप नहीं पाएंगे। मुझसे ज्यादा आपने अभी देखा नहीं होगा, वाशिंगटन में 2009 में मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड बुलाया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसके बाद व्हाइट हाउस जाने के बाद वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज, उसके बाद हिंदुस्तान की बेशतर यूनिवर्सिटीज में जाकर के मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन लेक्चर्स देता हूं। अभी हाल ही में एक छोटा सा वाकया, इजाजत है सर, एक छोटा सा वाकया अभी 20-25 दिन पहले की बात है। हमारे यहाँ वाइस चांसलर साहब आए, उनका ऑर्डर आया कि वाइस चांसलर साहब को मीटिंग करनी है। मीटिंग बुलाई गई, 450 फैकल्टी मेंबर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, हर डिपार्टमेंट के डीन, सब लोग मौजूद थे। अब उन्होंने कहा कि अब आप बताइए कि आप लोगों को क्या परेशानी है, बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। जब सब लोगों ने गुफ्तगू कर ली तो लास्ट में मैंने सोचा कि मैं भी इंचार्ज हूँ, इंचार्ज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो मैं भी अपनी गुफ्तगू रखता हूँ। जब मैंने गुफ्तगू शुरू की तो वाइस चांसलर ने कहा कि व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? मैंने कहा डॉक्टर अफजल। तो उन्होंने कहा कि यू आर स्पीकिंग वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप मेरे पास आइए और डाइस से बोलिए। 450 फैकल्टी मेंबर्स में से उन्होंने कहा
کہ آپ میرے پاس آئیے اور ڈائس سے بولیے ان لوگوں نے شکایت کر کے میرا دماغ معاف کر دیا ہے، آپ کچھ ایسی گفتگو کیجئے کہ تاکہ ماحول اچھا ہو۔ اب 5-10 منٹ کے اندر جو میں نے گفتگو کی اور اردو کے وہ اشعار، وہ ماحول کہ وائس چانسلر صاحب کھڑے ہو کر کے تالیاں بجا رہے تھے۔ یہ صلاحیت اسی ادارے میں پیدا ہوئی ہے۔ یہ اساتذہ کرام، ان کی دعائیں لے کر کے جب آپ کھڑے ہوں گے تو یقین جانے بڑا سے بڑا اسکالر، بڑا سے بڑا خطیب کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا۔ 2006 میں جب مجھے یونیورسٹی آف دہلی نے گولڈ میڈل ایوارڈ دیا تھا تو لوگوں نے کہا ارے یہ مولانا صاحب گولڈ میڈلسٹ؟ ان کا جی، میں اس ادارے کا فارغ ہوں جس ادارے کا ہر فرد اپنے آپ میں نمایاں ہوتا ہے۔ اور ایک صاحب نے کہا تھا کہ مصباحی ایڈیٹر اور سب ایڈیٹر اچھے لگتے ہیں، آپ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ یہاں خوب محنت سے علم حاصل کریں۔ انشاءاللہ وقت ملے گا اور ملتا رہے گا، میں آپ کے بالکل پاس میں ہوں، 2 گھنٹے کی رننگ ہے، میں انشاءاللہ آپ کے پاس درمیان آ کر کے اپنے اس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا، اور ٹاپک نوٹ کر لیجئے، لیکن آپ قلم کاپی تو لائے ہی نہیں ہیں۔ Importance of career counseling for employment of مدرسہ اسٹوڈنٹس۔ اوکے، میں ایک شعر پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، اور آپ کے لیے عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا، اور سکون موت ہے۔ آج بھی میں 12 سے 14 گھنٹے میں پڑھتا ہوں، میں صبح 10 بجے یونیورسٹی پہنچ جاتا ہوں، 7-8 بجے اپنے چیمبر میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور پورے ہندوستان کی یونیورسٹیز میں آن لائن آف لائن لیکچرز دینے کے لیے جاتا ہوں۔ آپ جب تک محنت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک شعر پڑھوں گا اور یہ آخری شعر ہے۔ سکون موت ہے جہد و عمل کی دنیا میں، سکون موت ہے جہد و عمل کی دنیا میں، تھکو تو اور بھی طلبوں کو خار خار کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔